گا اس دنیا میں اور 40 دن تک حکومت کرے گا. ان 40 دنوں میں ایک دن سال کے برابر، ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہے وہ عام روٹین والے ہوں گے. ساتھ آپ نے فرمایا دجال جس سواری پر آئے گا وہ سواری گدھا ہوگی، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ اللہ رب العزت آنکھ کے معاملے سے پاک ہے کہ اس کی آنکھ کانی نہیں، اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا جس کو ہر بندہ دیکھ لے گا. اب اس حدیث پاک میں بھی واضح انداز میں کریم آقا علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ وہ گدھے پر آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور سواری استعمال نہیں کرے گا. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری صرف گدھا ہی ہوگی، اس کے علاوہ اس کی سواری کوئی اور نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھوں گا جس سے کسی کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اصولی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پیغمبرانہ تعلیمات و تعبیرات کے متعلق یہ اصولی بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ آسمانی کتابیں اور اس کے لانے والے انبیاء علیہم السلام خلق خدا کو آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور و فکر اور تدبر کی طرف مسلسل دعوت دیتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید، علم و قدرت پر استدلال کرتے ہیں. مگر ان چیزوں میں تدبیر اسی حد تک مطلوب شرعی ہے جس حد تک اس کا تعلق انسان کی دنیاوی اور معاشرتی ضرورت سے یا دینی اور اخروی ضرورت سے ہو. اس سے زائد نری فلسفیانہ تدقیق اور حقائق اشیاء کے کھوج لگانے کی فکر میں عام خلق اللہ کو نہیں ڈالا جاتا، کیونکہ اول تو حقائق اشیاء کا مکمل حقیقی علم خود حکماء و فلاسفہ کو بھی باوجود عمر صرف کرنے کے نہیں ہو سکا. بیچارے عوام تو کس شمار میں ہے. پھر اگر وہ حاصل بھی ہو جائے اور اس سے نہ ان کی کوئی دینی ضرورت پوری ہو اور نہ کوئی صحیح مقصد دنیاوی اس سے حاصل ہو، تو اصلاح یعنی اور فضول بحث میں دخل دینا اضاعت عمر اور اضاعت مال کے سوا کیا ہے؟ قرآن اور انبیاء کا استدلال آسمان و زمین کی مخلوقات اور ان کی تغیرات و انقلابات سے صرف اس حد تک ہوتا ہے جو ہر انسان کو مشاہدہ اور ادنا غور و فکر سے حاصل ہو سکے. فلسفہ اور ریاضی کی فنی تحقیقات جو صرف حکماء و علماء ہی کر سکتے ہیں، نہ ان پر استدلال کا مدار رکھا جاتا ہے، نہ ان میں غور و خوض کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کے پیغام پر عمل ہر انسان کا فرض ہے، عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، کسی پہاڑی اور جزیرہ نما میں رہتا ہو یا کسی متمدن شہر میں. اس لیے پیغمبرانہ تعلیمات عوام کی نظر اور ان کی عقل و فہم کے مطابق ہوتی ہے، جن میں کسی فنی مہارت کی ضرورت نہ ہو. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو آخر الزمان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو فرمودات فرمائے ہیں، تو ان میں بھی بہت ساری چیزیں تمثیل اور علامت کے طور پر ہے. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری دور کے، اس آخری زمانے کی چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے تھے تو وہ اصل بات کو ہی نہ سمجھتے تھے، اصل بات ہی نہ سمجھ سکے. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے دور کی چیزیں ہیں جیسے جہاز، اڑن تشتری، اس کے علاوہ اور بھی ٹینک وغیرہ جو جنگی آلات اور سامان ہے، اگر ان کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتے تو وہ نہ سمجھتے کہ یہ کیا ہے، اصل بات ہی نہ سمجھتے. کیونکہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ جب ایک چیز آپ کے سامنے نہ ہو اور اس کے بارے میں آپ سے بات کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پوری سمجھ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کی چیزوں کا بیان کیا، یعنی گھوڑے کا بیان کیا، تلوار کا بیان کیا، لیکن یہ ساری چیزیں بطور علامت اور تمثیل کے ہیں. اور یہ اصولی بات ہے، یہ ماننے پڑے گی کہ بعض چیزیں احادیث مبارکہ کے اندر بطور تمثیل اور بطور علامت کے ذکر کی جاتی ہے. اگر کوئی اس سے انکار کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو سامنے یہ بات ثابت کر دوں گا، پھر ہم اصل موضوع کی طرف بڑھیں گے کہ دجال کی سواری کیا ہوگی. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال کی سواری گدھا ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گدھا حقیقی ہے یا بطور تمثیل ذکر کی گئی ہے. یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے غرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے جب وہ اپنی مقررہ منزل تک پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو اور جہاں سے آیا تھا وہی لوٹ جا، بس وہ لوٹ جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر سورج حسب سابق چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے جب وہ اپنی مقررہ منزل تک پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو اور جہاں سے آیا تھا وہی لوٹ جا، بس وہ لوٹ جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر یہ معمول جاری رہے گا اور لوگ اس میں کچھ فرق محسوس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ایک دن جب سورج عرش کے نیچے اپنی مقررہ منزل تک پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا بلند ہو اور اپنے مغرب سے طلوع ہو، تو اس صبح کو سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے اعمال کے ساتھ کوئی نیکی نہ کر لی تھی۔ یہ مسلم میں ذکر ہے کتاب الایمان، اور اسی طرح بخاری میں بھی ہے کتاب بدء الخلق میں یہ حدیث اور یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ اب اس جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے ایک اصولی بات رکھی تھی، اب اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث کے مطابق جب سورج عرش کے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے۔ کیا یہ حقیقی ہے؟ یعنی اس طرح سجدہ کرتا ہے جس طرح ہم انسان سجدہ کرتے ہیں؟ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ عرش کے نیچے سورج جا کر اللہ تعالیٰ سے اگلے دن کی اجازت لیتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے وہاں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج فرمان خداوندی کے تابع ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سورج دوبارہ طلوع ہوگا، اور اگر نہیں تو سورج دوبارہ طلوع نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ یہ دوبارہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس کا سجدہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ غروب ہوتا ہے جہاں پر طلوع ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سورج کا ہر آن و فان میں طلوع اور غروب ہونا ہوتا ہے، جیسا کہ اگر یہیں پر سورج غروب ہو گیا تو دوسری جگہ پر اس کا طلوع ہوگا، دوسری جگہ پر اس کا طلوع ہوا تو یہاں پر اس کا غروب ہوگا۔ تو ہر آن اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ میں اس کا غروب و طلوع ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا سجدہ کرنا یہ غروب و طلوع ہی ہے، گویا کہ سورج ہر وقت سجدہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ عرش تمام آسمان و زمینوں اور سیاروں کے اوپر ہے اور ان سب چیزوں پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سورج بھی ہمیشہ ہر وقت عرش کے نیچے ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دائرے اور کسی بھی نقطے، کیونکہ اس کا ایک مدار ہے جس میں یہ سورج گھومتا رہتا ہے۔ تو سورج جہاں پر بھی ہے، جہاں پر بھی اس کا غروب و طلوع ہو تو یہ عرش کے نیچے ہی رہتا ہے۔ تو گویا کہ سورج ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سورج فرمان خداوندی کے تابع ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ غروب آفتاب کی تخصیص اور اس کے بعد زیر عرش جانے اور وہاں سجدہ کرنے اور اگلے دورے کی اجازت مانگنے کے جو واقعات اس روایت میں بتلائے گئے ہیں، وہ پیغمبرانہ مؤثر تعلیم کے مناسب بالکل عوامی نظر کے اعتبار سے ایک تمثیل ہے، یعنی بطور علامت ہے۔ نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ انسان کی طرح زمین پر سجدہ کرے، اور نہ سجدہ کرنے کے وقت آفتاب کی حرکت میں کچھ وقفہ ہونا لازم آتا ہے، اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ دن رات میں صرف ایک ہی سجدہ کسی خاص جگہ جا کر کرتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ صرف غروب کے بعد تحت العرش ہو جاتا ہے۔ مگر اس انقلابی وقت میں جب کہ سب عوام یہ دیکھ رہے کہ آفتاب ہم سے غائب ہو رہا ہے، اس وقت بطور تمثیل اور بطور علامت ان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت آفتاب کے زیر عرش تابع فرمان چلنے رہنے سے ہو رہا ہے۔ آفتاب خود کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتا۔ جب آپ نے یہ بات سمجھی کہ بسا اوقات حدیث میں ایک بات بطور تمثیل اور بطور علامت کے ذکر کی جاتی ہے، تو اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کیا دجال کی سواری گدا ہوگی یا کوئی ماڈرن کوئی جدید آلہ جیسے اڑن تشتری اور جہاز ہوگی۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا بھی ہے،
اور اس حضرت نے بھی آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی کہ اس کے دو کانوں کے دجال کی سواری گدہ ہی ہوگی اور اس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بظاہر ہمیں ایسا کوئی گدہ نہیں ملتا جس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جدید دور کے مطابق اس کے پاس جدید اسلحہ، جدید آلہ اور جدید ٹیکنالوجی ہوگی۔ اور جیسا کہ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور نے اس کی خوب وضاحت کی ہے کہ دجال کی سواری کیا ہوگی، آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری کیا ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کے مطابق۔ وہ فرماتے ہیں دجال ایسی رفتار کے ساتھ سفر کرے گا جو بادلوں کو اڑانے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے کئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ جیٹ کنکورڈیا سپر سانک قسم کی سواری ہوگی۔ ایک خلائی شٹل 45 منٹ میں پوری زمین کے گرد چکر لگا لیتی ہے۔ پراسرار اڑن تشتریوں کا ذکر بھی سننے میں آتا رہتا ہے۔ یہ سب دجال کی سواری کی ممکنہ شکلیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہے کہ دجال کا وقت اب دور نہیں، اس کے گدے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کسی طیارے کے پروں کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے ہیرو نامی ایک طیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے پلمہیم نامی ایئرپورٹ پر کھڑا ہے۔ یہ طیارہ سازی کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس طیارے کی پہلی پرواز 14 جولائی 2006 کو کی گئی جبکہ اسے منظر عام پر ایک سال بعد جون 2007 کو لایا گیا۔ اس کی بلند ترین پرواز 9000 میٹر 30,000 فٹ ہے جبکہ یہ فی الحال 30 گھنٹے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ اس کے دونوں پروں کے درمیان 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے جو 85 فٹ بنتے ہیں۔ قارئین، حدیث شریف میں بیان کردہ وہ مقدار 40 ہاتھ اور اس طیارے کے پروں کے درمیانی فاصلہ 85 فٹ کے درمیان مناسبت کو ملحوظ نظر رکھے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی دھم پر دو ابار بالکل گدے کی کانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہیں۔ انہیں جس زاویے سے بھی دیکھا جائے گدے کے دو کانوں کی تشبیہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ اسرائیل کی یہ ٹیکنالوجی مزید ترقی کرے، اس طیارے کی رفتار اور صلاحیت پرواز میں مزید اضافہ ہو اور اس کا آئندہ ماڈل حدیث شریف میں بیان کردہ نشانیوں کے عین مطابق ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ تو جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور نے اپنی کتاب دجلیات میں بھی لکھا ہے کہ یہ دجال کی ممکنہ سواریوں کی شکلیں ہیں جو کہ اڑن تشتری کے نام سے مشہور ہے، یا اس کے علاوہ اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے یا جو تیار کی جا رہی ہے، یہ سب ممکنہ۔ اور جیسا کہ اگر حدیث کو دیکھا جائے تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو حقیقی گدہ ہوتا ہے کبھی ہم نے ایسا گدہ نہیں دیکھا ہے، اور عام طور پر ایسا گدہ ہوتا بھی نہیں ہے جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہو، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بہت تیز رفتاری سے سفر ہوگا، جس طرح ہوا ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتی ہے، کتنی تیز رفتار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دجال کی سواری بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ گدے کی رفتار اتنی نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دور میں ہم رہے ہیں اور جس دور میں دجال نے نکل ہے وہ ٹیکنالوجی ہی کا دور ہے۔ اور جیسا کہ یہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری یعنی جب دجال آئے گا تو اس وقت یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اس میں خود بخود آٹومیٹکلی کوئی چیز ختم نہیں ہو جاتی جب تک کوئی سبب پیدا نہ ہو جائے اس کے ختم ہونے کے لیے۔ اور جیسا کہ یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ یہ ٹیکنالوجی آٹومیٹکلی کام کرنا چھوڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکنالوجی ہوگی، اور جب دجال سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، سخت ترین لڑائی، تو اس لڑائی میں یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، کیونکہ بلا
وجہ اور بلا سبب آٹومیٹکلی خود بہت کیسے ٹیکنالوجی ختم ہوگی، بلکہ اس کا کوئی سبب ہوگا ظاہری جس کی وجہ سے یہ سب ٹیکنالوجی ختم ہوگی، اور وہ محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق دجال کے ساتھ مسلمانوں کی آخری لڑائی ہوگی جس میں یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہوگی۔ اللہ اعلم بالصواب۔